رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ، دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاراں پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. عالی مرتبت میرے بزرگوں دوستو، اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد و بے پناہ احسان عظیم ہے. اس بے نیاز نے ہم پہ یہ کرم فرمایا، ہمیں انسان بنایا اور بالخصوص اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. عزیزان گرامی قدر، جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں. اس پرفتن دور میں جس میں بڑوں کا ادب، ماؤں اور بہنوں کی رسپیکٹ اور اپنے سے ہر بڑے کا احترام، اس کو معیوب سمجھا جائے، اس کو بالکل ایک دقیانوسی خیال کے برعکس دیکھا جائے اور یہ سوچا جائے کہ یہ تو ایک بڑی پرانی سی بات ہے، ترقی یافتہ دور یہ نہیں ہے. ترقی یافتہ دور میں تو نہ دوپٹے کی ضرورت ہے، نہ دنیاوی کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جس سے پردہ حاصل ہو سکے، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ جو زمانہ جدید ہے اس میں دوپٹہ لینے والی ہماری ماؤں اور بہنوں کو پرانے خیال والی سمجھا جاتا ہے اور پرانے خیال والی کہا جاتا ہے. تو عزیزم اس چیز کو ذہن میں رکھیں، زمانہ جتنا مرضی ترقی کر لے، جتنا مرضی عروج پہ پہنچ جائے، عروج آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہو، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان روز روشن کی طرح کل بھی چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا اور آج بھی چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. نبی کریم جان جانا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ فرمان، حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان اور کافر میں جو چیز فرق کرتی ہے اس کا نام نماز ہے. جو شخص نماز کو چھوڑتے ہیں، نماز کی طرف خیال اور توجہ ہی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ فرمان، حضور فرماتے ہیں جس کسی نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی، اللہ کریم کی ناراضگی کو مول لے رہا ہے. رزق تو بھائی وہ اس کو بھی دے رہا ہے جو اس کا ماننے والا بھی نہیں ہے. غیر مذہبوں کو رزق نہیں مل رہا، سب کو مل رہا ہے. وہ بے نیاز ہے، وہ رب ہے. وہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے وہ رزق نہیں چھینتا، وہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ کوئی اور رستے کو اختیار نہیں کرتا. وہ مالک ہے، بے نیاز ہے. جب وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ سجدوں کی توفیق اپنے بندوں سے چھین لیا کرتا ہے. اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں
ہم نے یہ بھی فرمان سنا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بندے کو روکتی ہے۔ اسی طرح ہی ہے نا، جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ آپ جہنم میں کیوں ہیں، اور وہ آگے سے یہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لم نکو من المصلین، سورہ مدثر قرآن کریم کا 29واں پارہ، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، نماز نہ پڑھنے کی یہ خبر ہے کہ کل کو پچھتاوا ہوگا۔ آج تجھے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو خدا را اس طرف آ جاؤ۔ محبوب کریم فرماتے ہیں کہ نماز اللہ کریم نے اتنی اس میں برکت رکھی ہے کہ اس کے پڑھنے والا ہر قسم کی برائی اور بے حیائی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ کے اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ایک دن تشریف فرما ہیں تو صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ بتائیے نا، کوئی خوشخبری عنایت فرمائیے نا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ آپ اس چیز کو دیکھیں، کوئی بھی ایسا شخص جو وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتا ہے، یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، ہم کتنے نیک ہیں ہمیں پتہ ہے، لیکن بندہ مصلی پہ کھڑا ہو کے رب کی بارگاہ میں عرض کرے، یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، تو خالق اپنے بندے کا وہ آنسو جو ندامت سے نکلا ہوا ہے اس کی اتنی لاج رکھتا ہے کہ اللہ کریم سارے گناہوں کو معاف فرما کے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ ہم تو اپنا حساب ہی نہیں نہ کرتے، محاسبہ ہی نہیں کبھی کیا، کتنے ہم غلط کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، کتنے دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہماری اپنی وجہ سے۔ کئی لوگ اتنے دکھ میں مبتلا ہیں، آپ کی سوچ ہے۔ حضرت ابو دردہ، اللہ اکبر، یہ فرمان سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن باغ میں چلا گیا اور میں دیکھتا ہوں جناب عمر پاک وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر کو تو جانتے ہیں نا آپ۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں میں باغ میں گیا اور کیا دیکھتا ہوں وہاں پہ حضرت عمر فاروق اکیلے بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن میں ان کی باتوں کو سن رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور وہ چھڑی کو بار بار اپنے گھٹنے پہ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے، تو خطاب کا بیٹا امیر المومنین، تو خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، بڑا لوگ تیرا تذکرہ کرتے ہیں، بڑی لوگ تیری باتیں کرتے ہیں، بڑا لوگ تیرا حوالہ دیتے ہیں، اور تو خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین۔ اپنے آپ کو چھڑی ماری اور زمین پہ تشریف لے آئے، بیٹھ گئے اور رونے لگے رب کی بارگاہ میں، کہنے لگے میں بڑا گناہ گار ہوں۔ یہ اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، وہ میں بڑا گناہ گار ہوں، پتہ نہیں کیا کیا عمل مجھ سے سرزد ہو گئے، اور لوگوں کے دلوں میں یہ ہے کہ عمر بڑا نیک ہے۔ آپ رو بھی رہے ہیں اور روتے روتے کہتے ہیں خیال کیا کر، آج جتنی تیری بڑھائی بیان کی جا رہی ہے کل قیامت میں اتنی سخت تیری پوچھ ہوگی، خیال کیا کر۔ روتے روتے اپنے آپ کو سمجھاتے، ہم نے تو حساب کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، ہم تو کبھی رب کی بارگاہ میں اکیلے پیش ہی نہیں ہوئے۔ صحابہ اکرام جس وقت نماز پڑھا کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، جس وقت صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے، پرندے آ کے آپ کے اوپر آپ کے کندھوں پہ بیٹھ جایا کرتے، اتنا خشوع و خضوع صحابہ کی نماز میں ہوا کرتا۔ ہم تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خیال کسی اور طرف ہوتا ہے، دل میں کوئی اور بات ہوتی ہے، خیال کسی اور طرف ہوتا ہے، یہ ہماری نماز ہے۔ لیکن وہ مجھے بڑا یاد پڑتا ہے کہ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو وہ رات کسی کیفے پہ چلا گیا اپنے دوستوں کے ساتھ، نماز کا وقت ہوا تو نماز کے لیے وہ جس وقت دوسرے دوست گئے تو انہوں نے رسمی وہی نماز جو فٹافٹ انہوں نے وہ ٹکریں ماری اور نماز پڑھ کے فوری آ گئے۔ اب وہ جو دوسرا تھا نا، وہ جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا،
وہ کافی اس کو نا دیر لگ گئی نماز پڑھتے، کافی دیر لگ گئی۔ پوچھا یہ گیا کہ ہم بھی نماز پڑھ کے آئے ہیں، تو کون سی نماز پڑھ رہا تھا؟ تو یہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ تم شروع سے ہی مسلمان ہو، میں اب مسلمان ہوا ہوں۔ میں جب اللہ اکبر کہتا ہوں تو اللہ اکبر کا معنی ذہن میں آتا ہے، اور پھر جس وقت اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہوں، نیت کر کے ہاتھ باندھتا ہوں، جو پڑھتا ہوں پھر اس کا ترجمہ ذہن میں آتا ہے۔ کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ رو رو کے میری داڑھی جو ہے وہ گیلی ہو جاتی ہے، تر ہو جاتی ہے، کہ اتنا سخت بھی قرآن کریم میں فرمان آتے ہیں اگر نسبت مصطفیٰ ہمیں حاصل نہ ہوتی ہم تو کب کے تباہ ہو گئے ہوتے، کب کے ختم ہو گئے ہوتے۔ لیکن یہ نسبت مصطفیٰ کا حاصل ہے کہ لکھ منتاں منیاں پر لا حاصل، بولے نا سبحان اللہ۔ یہ نسبت مصطفیٰ کا حاصل ہے کہ لکھ منتاں منیاں پر لا حاصل، ایک منت کی تھی من یار گیا، لکھ منتاں منیاں پر لا حاصل، ایک منت کی تھی من یار گیا۔ او یارو مسئلہ سارا زیر تے زبردستی، جنوں سمجھ لگی لنگ پار گیا۔ جس کو سمجھ آ گئی ہے وہ تو پھر یہاں کی بات ہی نہیں کرتا، اور جس برتن میں کچھ ہو اس میں سے کبھی آواز نہیں آتی۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، جس برتن میں کچھ ہو اس میں سے آواز نہیں آتی، اور جس میں سے آواز ہو اس میں سے وہ برتن کبھی بھرا نہیں ہوتا بلکہ وہ خالی ہوتا ہے۔ رسول کریم نے 3 کاموں سے سختی سے منع فرمایا۔ ایک کا نام ہے اکڑ، ایک ہے تکبر، اور تیسرا ہے غرور۔ آپ نے کبھی کسی اس چیز کو پریکٹیکلی دیکھنا ہو تو اکڑنا تو زندہ بندے کا کام ہی نہیں ہے، اکڑتا تو ہے ہی وہ ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے، جو مردہ ہوتا ہے اس کا کام ہے اکڑنا، زندہ بندہ نہیں کبھی اکڑا۔ جو زندہ بندہ ہے اس کا اکڑ سے کیا کام ہے؟ اور اگر اس کو دوسری جانب آپ دیکھیں تو آپ کبھی یہ موازنہ کریں کہ جس وقت بندہ سیڑھی چڑھتا ہو، کسی پہاڑ پہ چڑھتا ہو، کسی اونچائی پہ چڑھتا ہو، تو وہ خود بخود جھک جاتا ہے، جھک جاتا ہے نا۔ کوئی بھی آپ اس کو پریکٹیکلی دیکھیں، سیڑھی سے گزر رہے ہوں، آپ چل رہے ہوں، کسی پہاڑ پہ گزر ہو آپ کا، تو آپ چلتے چلتے دیکھیں گے کہ آپ کی طبیعت میں خود بخود جھکاؤ آ جائے گا، اور جب آپ نیچے اتر رہے ہوں گے تو آپ کو اکڑنا پڑے گا، گردن ٹائٹ رکھنی پڑے گی، اپنی باڈی کا جو ہے وہ لیول وہ برقرار رکھنا پڑے گا۔ تو آپ اس چیز کو ہی سمجھ لیں، جس کو آپ دیکھیں نا یہ جھکا ہوا ہے، میں اس سے آگے شاید آپ کو نہ سمجھا سکوں، جس کو دیکھیں نا یہ جھکا ہوا ہے، آپ سمجھ جائیں اس کو اللہ کریم بڑا عروج عطا فرمائے گا۔ اور جس کو سمجھیں کہ یہ اکڑا ہوا ہے اور اس کی گردن تکبر اور غرور کی وجہ سے مٹی ہوئی ہے، وہ بالکل کسی کے ساتھ محبت اور پیار نہیں، تو اس کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود دیکھیں گے وہ چند دن میں زوال پذیر ہو جائے گا، اللہ کریم معاف فرمائے۔ تو جو جھکا ہوتا ہے پھل ہمیشہ اسی کو لگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، حضور جانا رحمت للعالمین تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتائیے نا، آج کوئی خوشخبری عطا فرمائیے نا۔ حضور جانا رحمت للعالمین فرماتے ہیں ابھی ایک شخص آئے گا، اس کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہوگا اور اس کا جوتا اس کی بغل میں ہوگا، جانا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے۔ ایک مرتبہ بھی فرمایا، دوسرے دن بھی فرمایا، تیسرے دن بھی فرمایا۔ اب تیسرے دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا کہ اس شخص کو روکو تو صحیح، ہم بھی پوچھیں گے کتنا خوش نصیب ہے جس کے جنتی ہونے کی گواہی خود رسول کریم عطا فرما رہے ہیں۔ کون سا یہ عمل کرتا ہے، کیسی اس میں کون سا ایسا عمل ہے، ہم بھی اس میں دیکھیں۔ صحابہ کرام ضرور آپس میں نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ اس کے پاس گاڑی اچھی ہے اور ہمیں بھی اس جیسی ہونی چاہیے، اس کے لیے بے شک ہم جتنوں کا مرضی خون بہا دیں، جتنوں کا مرضی نقصان کر دیں، جتنوں کا مرضی حق کھا لیں، ہمیں اس چیز کی تمیز نہیں رہتی۔ لیکن صحابہ جب بھی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا کرتے وہ یہ دیکھتے کس عمل سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا زیادہ حاصل ہوتی ہے، کس عمل سے زیادہ حاصل ہوتی ہے۔
آپ کے اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ کوئی خوشخبری عطا فرمائیے نا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں کے معاملے میں بہت زیادہ کوشش کرتے کہ میں اس سے بڑھ جاؤں، میں اس سے بڑھ جاؤں، میں اس سے بڑھ جاؤں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خوشخبری عطا فرمائی، حضور فرماتے ہیں صحابہ سن لیں، اس بات کو پلے سے باندھ لیں، اللہ کریم نے نماز میں مومن کے لیے شفا رکھی ہے، نماز میں مومن کے لیے شفا رکھی ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ آج دور ہے دکھلاوے کا، آج ہر چیز کو نوٹڈ کیا جاتا ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بندے کا یہ عمل ہے تو وہ کس لیے ہے، اس کے پیچھے کیا بات ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ساری رات محفل نعت کا انعقاد ہوتا ہے جس میں خطاب نام کی چیز ہی نہیں ہے، صرف محفل نعت ہوتی ہے اور کمپٹیشن پہ ایک دوسرے پہ پیسہ نچھاور کیا جاتا ہے۔ یہ ادب مصطفیٰ نہیں ہے، یہ محافل میلاد کا ادب نہیں ہے۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آپ کو ایک ادب کی بات نہ سناؤں، آپ کا موڈ ہے تو آپ کو ادب کی بات نہ سناؤں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی مجھے میری نعت سناؤ۔ اب سنیے گا، نبی کریم خود ممبر پہ تشریف فرما ہے، حضور خود اٹھ کے نیچے تشریف لے آئے اور اپنے پیارے صحابی حضرت حسان سے کہا کہ آپ ممبر پہ بیٹھئے اور بیٹھ کے مجھے نعت سنائیے۔ آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے جو نعت پڑھی، آپ نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا حضور کی توصیف، حضور کی تعریف بار بار کرتے رہے۔ نبی کریم اتنا خوش ہوئے، فرمایا حسان اللہ بھی تجھ سے راضی ہوا اور میں محمد بھی تجھ سے راضی ہوا۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے، بالخصوص ہمارے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ نعت پڑھی جا رہی ہے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اس کو وہ نعت کہتے ہیں۔ اس میں نعت کہاں پہ ہے؟ یہ تو استغاثہ ہے جو آپ عرض کر رہے ہیں کہ حضور مہربانی فرمائیں۔ نعت تو تعریف اور توصیف کا نام ہے۔ ہم بندوں کو یہی نہیں پتا کہ نعت کا مطلب کیا ہے، اور پھر اس کے برعکس کمپٹیشن یہ ہے کہ اس نے یہ اس کو بلوایا تھا، آج ہم اس کو بلوائیں گے، اور انے واہ روپیوں کی بجھاڑ کی جاتی ہے جس کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ساری رات محفل سننے کے بعد جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت ہوتا ہے تو میرے مرگے بندے بے عمل سمیت سب گھروں میں بیڈ کے زینت بند کے سو رہے ہوتے ہیں۔ محفل نعت یہ ہے آج کل۔ اور میں نے جو محفل نعت پڑھی ہے، جو میں نے سنی ہے، مجھے بڑا یاد پڑتا ہے آپ کے اور میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام، سارے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان آپ کو اگر یاد ہو تو میرا آج موضوع بھی چونکہ نماز کی اہمیت ہے، حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور کوئی بدبخت ایسا ہے ہی نہیں جو یہ چاہے نہ کہ حضور کو ہماری وجہ سے ٹھنڈک نہ پہنچے۔ اور اس میں یہ کہاں سے تصور آ گیا کہ سارے جنت میں وہی جائیں گے جن کی داڑھی ہے، یہ کہاں سے تصور آ گیا؟ بہت بڑا عمل ہے، اللہ کریم سب کو رکھنے کی توفیق دے، لیکن یہ تھرمامیٹر آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ جس کی داڑھی نہیں ہے اس کی محفل بھی قبول نہیں ہے، وہ محفل بیا بھی نہیں سکتا۔ علم وہ حاصل کریں آپ جس میں نفرت نہ ہو، لوگوں کے ساتھ پیار اور اخلاص کا درس ہو۔ علم وہ حاصل کریں آپ جس میں آپ لوگوں کو سمیٹیں، نفرتیں تو ہیں ہی بڑی ہیں۔ حضرت امام رازی کا یہ قول، اور جب میں نے پڑھا، جب میں نے اکابرین سے سنا، میرے آج بھی اگر میں وہ پڑھوں تو میری کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے۔
آپ فرماتے ہیں بتائیے جو زمانے میں سانس لے رہے ہیں، جو آیا ہے زمانے میں، جو اس سے پہلے تھے جو دنیا سے جا چکے ہیں، کبھی دیکھا ہے کسی نے وہ آئے ہوں؟ جی آپ ذرا میری ہاں کے ساتھ ہاں ملائیں اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو۔ وہ بندے جو ہمارے بڑے بڑے جوان چلے گئے صرف یہی کہتے کہ ہاں اب شروع کریں گے نماز، اب ہم کل سے نماز شروع کریں گے۔ ہاں وہ ہماری مصروفیت بڑی تھی، ہم بڑے مصروف ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم تو فلاں کام ہے، ہم فلاں کام میں بیزی ہیں، یہی کہتے کہتے پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ طور پہ کہا جاتا ہے اس کے انگوٹھوں کو باندھ دو اور اس کا منہ قبلے کی طرف کر دو۔ کہاں پہ تیرا برانڈڈ شیمپو گیا، کہاں پہ تیرا برانڈڈ صابن گیا، کہاں پہ تیرا برانڈ کا کپڑا گیا؟ آج تو جس کپڑے میں باندھا جا رہا ہے وہ سلائی بھی نہیں ہوا۔ آج تو تجھے قبر میں ڈال کے کہا جا رہا ہے کہ یار دا منہ تو سیدھا کر دیو، یہ اوقات ہے تیری۔ اور حالت یہ ہے کہ جناب میرے جیسا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ رسول کریم رحمت للعالمین آپ فرماتے ہیں قبر میں جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، جو سوال و جواب رسول کریم جانا نے عطا فرمائے، اس کے بعد سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اور میں 95% ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ان کو اگر کہا جائے کہ آپ اپنی نماز درست فرما لیں تو وہ غصے پہ اتر آتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں نہیں اب آپ کون سی بات کرتے ہیں، ساری عمر گزر گئی، کال دا جمعہ ہوں تو ساڑیاں نمازاں درست کروانیاں۔ او بھائی ہم کب کہتے ہیں کہ آپ ہم سے نماز درست کریں؟ آپ اس جدید دور میں پریکٹیکلی طور پہ یوٹیوب چلانا سیکھ گئے، ٹک ٹاک چلانا سیکھ گئے، فیس بک کے جناب والا اپلوڈنگ ہر چیز آپ کو آ گئی ہے۔ اگر نہیں آیا تو آپ کو یہ نہیں آیا کہ قرآن کریم کے قواعد کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں، اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ کل کو آپ کا اپنا کوئی دنیا سے چلا جائے، آپ کو مولوی صاحب کی تلاش نہیں ہونی چاہیے، آپ خود آگے ہو کے نماز جنازہ پڑھائیں، پتہ چلے یار یہ بھی دین مصطفیٰ کے پہرے دار ہیں اور دین پڑھ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنا تو سیکھو، اس طرف اتنا تو آؤ۔ ساری عمر گزر جاتی ہے اسی دور میں۔ کیا ہوا؟ آپ پیدا ہوئے تو اس فکر میں پڑ گئے لوگ کیا کہیں گے۔ توجہ سے میرے یہ جملہ سنیے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ فرسٹ آف آل پیدا ہوئے، مولانا کے پاس گئے، حضرت بچے کا نام بتائیے، کوئی انٹیک سا، کوئی یونیک سا۔ حضرت نے نام بتایا، آپ نے فوری طور پہ کہہ دیا یہ تو نام بڑا پرانا ہے، ہم کوئی اچھا سا رکھتے ہیں۔ او بھائی وہ کیوں نہیں رکھ رہا؟ لوگ کیا کہیں گے۔ تھوڑا سا بڑا ہوا تو معیار دیکھیے گا انسان کا، وہ یہ کہتا ہے حضرت کوئی اچھا سا سکول، برانڈڈ سا سکول ہو جہاں پہ ہم اپنے بچے کو ڈالیں، وہاں پہ پڑھائی ہو یا نہ ہو برانڈڈ۔ او بھائی ہلکے میں کیوں نہیں ڈال رہے؟ لوگ کیا کہیں گے۔ اب یہ بچہ پروان چڑھتا ہے، اونچا ہوتا ہے، اور اونچا ہو کے شادی کرنی ہے، اچھے گھر میں کرنی ہے، ماڑے میں نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ لوگ کیا کہیں گے۔ کھانا یہ پکانا ہے، یہ نہیں پکانا، کیوں نہیں پکانا؟ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے، اس بحث میں وہ بندہ مر جاتا ہے اور اسی کا بیٹا مسجد میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے قاری صاحب پھٹا ہے مسجد وچ، پھٹا ہے مسیتے۔ وہ کہتا ہے بھائی دو قسم کے ہیں۔ وہ کہتا ہے کون سا؟ کہ جی ایک نیا ہے ایک پرانا ہے۔ وہ کہتا ہے نواں والا دے دیو، پرانا کیوں نہیں لینا؟ لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا جی چلیں، اب تدفین ہو گئی ہے، اب تدفین ہونے کے بعد لوگ آ گئے اور لوگ آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا بھائی جی پھر اللہ دی رضا ہی ہے، یہ لوگ کہیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جس کے ہاتھ، زبان اور آنکھ سے ہر ایمان والا محفوظ رہے۔ کامل مومن وہ ہے۔ اور یہاں پہ رت تبدیل ہے، یہاں پہ معیار اور ہے، یہاں پہ مزاج اور ہیں، یہاں پہ تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی موقع ایسا جانا ہی نہیں چاہیے جس میں کسی کو ہم تکلیف نہ دیں۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے یہ نہیں فرمایا۔ ساری عمر گزر جاتی ہے بندے کی اسی دور میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اور لوگ یہ کہتے ہیں پتہ ہے سانو کڈا کو حاجی نمازی ہے۔ ایک وہ شخص جس کا باپ دنیا سے چلا جائے اور صرف بھائی ہوں تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن وہ شخص جس کے سر پہ بہنوں کی ذمہ داری ہو،
وہ شخص جس کے سر پہ ماں کی ذمہ داری ہو، زندگی اس کو کبھی کبھار ایسی دھوپ میں کھڑا کر دیتی ہے کہ اس کا بچپن بچپن نہیں رہتا، جوانی جوانی نہیں رہتی، اور بڑھاپا بڑھاپا نہیں رہتا۔ آپ دعا کیا کریں، الہی ہم پہ ایسا فضل فرما، ایسا کرم فرما، جئیں تو شان سے جئیں، جب خاتمہ ہو تو اللہ کریم ہمیں ایمان نصیب فرما۔ یہاں پہ رزق کی دوڑ ہے اور یہاں پہ ذاتیات کی دوڑ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے جو فرمایا، آپ کی طبیعت اچھی ہو سبحان اللہ کہیں، میں قرآن پڑھوں، اونچی کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ فرما، نیت یہ کر کے جائیں آپ کہ اللہ کریم آج ہمیں یہ ہمت عطا فرما۔ بڑے بڑے جوان، ایسے ایسے جوان، میں نے حال ہی میں ایک جنازہ پڑھا 2 سے 3 دن پہلے، تو میں نے دیکھا کہ وہ چارپائی جو تھی وہ مسجد کی نہیں تھی، تو میں نے پوچھا کہ اس کو مسجد کی چارپائی پہ کیوں نہیں آپ لے کے جا رہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ جوان بڑا ہے، یہ جوان بڑا ہے، اس کی پنڈلیاں جو تھیں وہ چارپائی سے باہر جاتی ہیں۔ میں کیا واہ مالکا تیریاں بے پرواہی، تو نہ جوان ویکھنے نہ وڈیرا ویکھنے، اور جب اس کی بارگاہ سے بلاوا آتا ہے تو پھر اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر یہ سوچنے کا بھی موقع نہیں ملے گا کہ کوئی نہیں کل تو شروع کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ خدا کے بندو، بندے خدا کو بنو۔ میرے بزرگ یہ شعر فرمایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اور مجھے آج بھی وہ کانوں میں گونجتا ہے۔ فرماتے ہیں خدا دیا بندیا بند ہو جا بدیاں تو تے بندہ بن جا رب دا، بند ہو جا بدیاں تو تے بندہ بن جا رب دا۔ اوے جیڑے تو کمے آئے ہیں وہ کام کیوں نہیں لگدا؟ رزق کا ذمہ تیرا نہیں ہے، جس کے ذریعے تو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، یہ ذمہ تو تیرا ہے ہی نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو پراپرٹی پہ اتراتا ہے، تو بینک بیلنس پہ اتراتا ہے، تو ان بندوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹ اٹھایا کرتے تھے؟ وہ بھی تو بندے تھے، انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ خدا ہی ہم ہیں، اور آج زمین کے وہ اتنا نیچے چلے گئے ہیں، نہ ان کا پتہ ہے نہ ان کے خزانوں کا پتہ ہے۔ اور اس کے برعکس اگر دیکھیں، آپ کی توجہ ہے میری طرف، ایک وہ بندہ جو بڑے خزانے کے ساتھ، بڑے ٹور ٹپے کے ساتھ معاشرے میں رہ رہا ہے، اور دوسری طرف وہ جس کو مال کی حاجت نہیں ہے، مال کی حاجت نہیں ہے۔ مجھے کہنے دیجئے نا یہ بات، حضرت بہلول دانا، سبحان اللہ فرما دیں صاحب، حضرت بہلول دانا آپ بیٹھے دریا کے کنارے، تو بادشاہ کا گزر ہوا نا قریب سے۔ اب بادشاہ کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اس کے آگے پیچھے دربان ہوتے ہیں، اس کو ہوا دینے والے 101 ہوتے ہیں، اس کے جناب ملنے گلنے والے ہزاروں ہوتے ہیں۔ تو وہ بڑا تخت پہ بیٹھا بڑے شان و شوکت سے گزر رہا ہے، تو حضرت بہلول دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ کتنا اطمینان میں ہے یہ بندہ، حضرت بہلول دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ہنس کیوں رہا ہے، سنا کیسی گزر رہی ہے؟ رو پڑے، کہنے لگے کچھ تو تیرے جیسی گزر رہی ہے، اور کچھ تیرے سے بھی اچھی گزر رہی ہے، کچھ تیرے جیسی گزر رہی ہے، کچھ تیرے سے بھی اچھی گزر رہی ہے۔ اس نے کہا میرے جیسی اور تو؟ او بھائی میں تو ناز و نیم سے پال رہا ہوں، ہزاروں غلام ہیں میرے آگے پیچھے، میرے جیسی کیسے؟ اب حضرت بہلول یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی بات بھی الگ اور نرالی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تو رات کو سو جاتا ہے بڑی سیج کے اوپر، سونے کے بعد تجھے بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کہاں پہ ہوں، اور میں سو جاتا ہوں ریت کے اوپر، پتا مجھے بھی نہیں ہوتا کہ میں کہاں پہ ہوتا ہوں، لیکن تو سوتا رہتا ہے، اور میں رات کے پچھلے پہر اٹھ جاتا ہوں، اور اٹھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جب تک سوتا رہتا ہوں تیرے جیسا ہوتا ہوں،
اور جب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں پھر تجھ سے افضل ہو جاتا ہوں، پھر تجھ سے آپ فرماتے ہیں کہ وہ لمحے جو میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں وہ میرے تجھ سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، فرمایا میں حیران تھا، پتہ نہیں مالی بات کر رہے ہو لیکن تمہاری باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ حضرت بہلول کے یہ جملے سنیے، آپ فرماتے ہیں تو دنیا دار ہے اور ہماری لو اس کے ساتھ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یہ ازل سے ابد تک کا مقابلہ ہے۔ اللہ والوں کی سمجھ دنیا والوں کو کبھی نہ آئی ہے نہ کبھی آئے گی، بس اتنی سی بات ہے، اور جن کو سمجھ آئی وہی بات، لکھ منتاں کیتیاں پر لا حاصل، لکھ منتاں منیاں پر لا حاصل، ایک منت کیتی من یار گیا، لکھ منتاں منیاں پر لا حاصل، ایک منت کی تھی من یار گیا۔ او یارو مسئلہ سارا زیر تے زبردستی، مسئلہ سارا زیر تے زبردستی، جنہوں سمجھ لگی لنگ پار گیا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔